اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قیامہ کے ساتھ آپ کو ہوسٹ ریاض احمد جکھڑ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کی ابتدا اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی ہماری سب کی جان ہے۔ آج کے موضوع میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضلع لیا میں ایک مدت پہلے اسپارک اسکیم جاپان نے دی تھی۔ جاپان کے مختلف کاروبار پاکستان میں جب چلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ترقی پذیر ممالک میں اپنی مراد کے لیے وہ ان کو اسکیمیں بھی دیتا ہے، جن میں روڈ ٹو نیٹ ورک توسیع کے لیے اس نے 300 سے 3000 کلومیٹر تک سڑکات بھی دی تھی جب اس نے یہاں ہونڈا لانچ کیا تھا۔ اس کی سزوکی موٹر آئی تھی تو اس وقت بھی اس نے سرکار کے لیے پاکستان کو بہت پیسہ دیا۔ اسی طرح اس نے ایک سرکار اسکیم دی تاکہ چھوٹا کاشتکار جو آپاشی کے لیے انتہائی پریشان رہتا ہے، اس کے پاس آئل کے پیسے نہیں ہوتے، بسا اوقات اس کے پاس ٹیوب ویل کی سہولت نہیں ہوتی اور ٹیوب ویل بہت مہنگے ہیں، اگر اس کے ساتھ انجن نصب کیا جائے وہ مزید اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتا تھا۔ اس سے زرعی پیداوار میں کمی آ رہی تھی اور ہمیں فوڈ سیکورٹی کا 75 سالوں میں کبھی خیال نہیں کیا گیا۔ اپنی زمینیں ہم دیگر مقاصد کے استعمال کے لیے لاتے لاتے سکڑ چکے ہیں اور آئندہ یہ خدشہ ہے کہ کتنی فوڈ ہمارے پاس کم پڑ جائے گی۔ تو ذکر ہو رہا ہے اس سرکار اسکیم کا۔ اس کے لیے محکمہ نہر کے جو ان کے ساتھ ایریاز نہر کو دیے گئے تھے وہ ایریاز انہوں نے کاشتکاروں کے لیے مختص کیے کہ وہیں وہ سرکار کے تحت ٹیوب ویل لگائے جائیں گے جن سے معمولی پیسوں پر عوام کو وہ پانی ملے گا اور اس سے چھوٹا کاشتکار مستفید ہوگا۔ یہ اسکیم بڑی بہترین چلی۔ اس کے لیے انہوں نے ہزاروں ٹیوب ویل پورے پاکستان میں نصب کر دیے۔ وہ بجلی پر چلتے تھے، اس میں کہیں ڈیزل کا انجن جو ہے استعمال نہیں ہوا۔ اس کے لیے بجلی انہوں نے سبسڈائز نرخوں پر دی۔ انتظام و انصرام کے لیے انہوں نے اپنے بندے منتخب کیے جو محکمہ انہار سے منسلک تھے اور وہ سرکار کا ٹیوب ویل جو ہے وہ محکمہ انہار کے ماتحت چلتا تھا، لیکن اس ٹیوب ویل سے نکلنے والا پانی کاشتکار کو معمولی قیمت پر دیا جاتا تھا۔ نہری پانی بھی اس سے دیا جاتا تھا کہیں سے، اور جہاں پر سیم تھور تھی وہاں بھی انہوں نے اس کو بہتر طور پر چلایا تاکہ سیم طور کا خاتمہ ہو اور زیادہ سے زیادہ پانی نکال کے اسے برابر کر دیا جائے۔ اب سوال ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اس کو لانچ کرنے کے بعد کاشتکاروں کو یہ رقبہ الاٹ کر دیا تو وہ چلانے لگے، انہیں لیز کیا گیا، اس پر بے درے فصلات اگنے لگی۔ تب جا کر یوں ہی چھوٹا کاشتکار روٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے یا ہم اپنے ایریا کے لفظ کے مطابق کہیں کہ وہ سفید کپڑے پہن لیتا ہے، تو بڑا کاشتکار یا بڑا آدمی یا ہمارا وہ سیاستدان جس کو صرف مثلیں بنا کر انہیں جعلی طریقے سے الاٹ کرا کے وہ زمینیں اپنا بٹورنا شروع کر دیتا ہے اور ایک لینڈ مافیا کا بہت بڑا گروپ ضلع میں کار فرما ہے۔ آج سے نہیں، وہ 50 سالوں سے ہماری زمینیں ہڑپ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارے ایک تحصیل چبارہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہیں کہیں 3 بار کہیں 6 بار ایک زمین فروخت ہو چکی ہے اور اسی کو وہ ریونیو افسر بار بار جو ہے سیل آؤٹ بھی کرتا ہے، اس کا انتقال بھی کر دیتا ہے، اس کی رجسٹری بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سرکار اسکیم کے تحت ملنے والی اراضی جب قابل کاشت ہوئی اور وہ خوبصورتی کی حامل ہوئی، پہلے تو وہ نہروں کی صرف تھی اور خالی تھی اور بنجر پڑی ہوئی تھی، جب وہ لہلات کھیتوں میں تبدیل ہوئی تو وہ لینڈ مافیا اس میں سرگرم ہو گیا۔ انہوں نے وہ زمینیں مختلف ہیلے بہانوں سے لیز آؤٹ سے لے کر
اس کو مختلف حق واپسی یا کہہ دیں کہ ٹی بی اے لینڈ ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کو انہوں نے خرید لیا اور مختلف لاٹوں کے طور پر لے لیا. جب بڑا آدمی لے لیتا ہے تو وہ کاٹ تو نہیں کرتا، جب وہ اس سے پیسے بٹورتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے دولتمند بناتا ہے، اور کاشتکار جو ہے وہ زمین پہ چلا جاتا ہے جو پہلے کاشت کر رہا تھا. اس سے انہوں نے لینا مقصد تھا. جب انہوں نے اس سے لیا تو وہ ٹیوب ویل بالکل بنجر ہو گئے، انہیں چلانے والا کوئی نہ رہا، ان کی مناسب دیکھ بھال نہ ہو سکی. بجلی انہوں نے اس کو توڑنے کے لیے، کیونکہ حکومت میں بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں یہی لوگ ہوتے ہیں، پالیسیاں یہی مرتب کرتے ہیں، انہوں نے ایک ایسی پالیسی دی کہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی کہ وہ ایل سے بھی مہنگی پڑنی شروع ہو گئی. لہذا کاشتکار نے جو پانی اس سے خرید کرتا تھا وہ بند کر دیا. جو ہی اس نے بند کر دیا، اس کو جواز بناتے ہوئے محکمہ نہر نے وہ اسے سکریپ قرار دے کر اس کے ٹینڈر لگواتے ہوئے سکریپ کی شکل میں اسے فروخت کر دیا. یوں ہمارے سرکار کے تمام جو ٹیوب ویل لگے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. اب ہمارے ضلع میں بھی اسی طرح ہوا، جو ہمارے ضلع میں تھے وہ بھی ختم ہو گئے. جو زمینیں تھیں وہ ٹی ڈی لینڈ پر، کسی کو حق واپسی پر، کسی کو لاٹ بنا کر، کسی کو کسی سکیم میں دے کر ڈپٹی کمشنر سے وہ الاٹ کرواتے رہے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے کرواتے رہے، ان کے انتقالات ہو گئے، وہ مالکانہ حقوق میں چلی گئی اور نہروں کے وہ علاقے ویران ہو گئے. انہی پر ہی مکانات بھی بنائے گئے تھے جنید دور میں. انہی سرکار کے ساتھ جو جگہ خالی تھی محکمہ نہر کی انہوں نے دیے، اور وہ مکان بیوہ خاتون کو دیے گئے جو لاکھوں کی تعداد میں بنائے گئے، جن کے بنانے کے لیے یہ جو بدنام زمانہ ٹھیکیداری نظام ہے اس کا آسرا نہ لیا گیا، بلکہ اس کے برعکس وہ پٹواریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کمیٹی مقرر کر کے کاشتکاروں کے ساتھ مل کر بنایا تھا اور وہ بیوہ خاتون کو دیا گیا تھا. اب اگر دیکھا جائے اور جن جن علاقوں میں وہ مکان تھے انہیں وہ سرٹیفکیٹ مالکانہ دے دیے گئے، لیکن وہ چونکہ بیوہ خاتون تھی، کسی کا بچہ تھا کسی کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک کمزور عورت تھی، اس کے ساتھ اگر مرد تھا وہ بھی کمزور تھا. اس لیے بڑے آدمی نے، ہمارے یہاں بڑے ذمہ دار نے، لینڈ مافیا نے وہ تمام جو تھے ان کے بنائے گئے مکانات وہ بھی چھین لیے، ان کے ساتھ جو زمین ان کو تھوڑی بہت دی گئی تھی وہ بھی چھین لی، اور جس طرح سکارف والے ٹیوب ویل بند کر کے اس کی زمینیں الاٹ کرائی گئی تھی وہ بھی لے لی. ان میں سے کچھ اراضی ساتھ ساتھ کیونکہ بی ایس یو بنتے گئے، اسکول بنتے گئے، ان کے لیے بھی ضروریات ہوتی ہے، وہ محکمہ جنگلات بھی دیتا ہے زمین، یا کہیں کہیں محکمہ انہار نے بھی دی ہے، ٹی ڈی لینڈ سے بھی جاتی ہے، لوکل مالکان بھی اسکولوں کے لیے یا بنیادی مراکز صحت کے لیے، بڑے ہسپتالوں کے لیے مختص کرتے ہیں. یہ اب نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ وہ زمین پہلے منتقل ہوتی ہے، بعد میں تعمیرات شروع ہوتی ہے. پہلے ایسا تھا کہ وہ کتنا اراضی دے دی جاتی تھی، اس پر وہ بی ایس یو یا اسکول بنا دیا جاتا تھا. اس سلسلے میں 124 میں اسی طرح بنایا گیا، ہیڈ میں روپ پر بنایا گیا. کیوں ہی بنایا گیا؟ اس کے ساتھ عام طور پر جب ہائی اسکول ہوتا ہے تو اس کو کھیت کے گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا لیا میں ماڈل ہائی اسکول سے کچھ پرے پڑھا گراؤنڈ کے نام پر ایک پلاٹ ہے، اس میں بھی تجاوزات کافی ساری ہوئی ہیں لیکن کچھ بچ گیا ہے، وہ اب موجود ہے، وہ اس کی ملکیت میں بھی شامل ہے ہائی اسکول کی. اسی طرح ہیڈ میں روپ کا جو تھا وہ تھوڑا آگے ضلع درمیان میں کچھ آبادی تھی، اسے چھوڑ کر وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. وہاں بچے کھیلتے بھی تھے، جتنی وقت سے ان کو جو ہے وسائل میسر تھے وہ استعمال کرتے رہے. اس کی 4 دیواری بھی دے دی گئی اپنے مددگار کے تحت، یا جو فنڈز آتے ہیں ان کے اسکولوں کو اس میں سے وہ 4 دیواری، لیکن ایک جگہ سے دیوار نہ دی گئی. وہاں لینڈ مافیا کے کچھ بااثر لوگوں نے، علاقائی لوگوں نے مل کر اس زمین پر قبضہ کر لیا، جن میں سے تقریباً 8-9 کنال انہوں نے اپنے مکانات بنا لیے، بیچ دی، یا ایسے بے گھر افراد کو بٹھا دیا کہ چلیں جی آپ کے پاس اور کچھ نہیں تو جہاں بیٹھتے ہیں. یوں وہ سکول کا گراؤنڈ جو ہے چھپڑ کر چھوٹا سا بن گیا. اب اس پر انہوں نے
اس کو قابو میں رکھنے کے لیے کہ اب لینڈ مافیا سے کیسے محفوظ رکھا جائے. مقامی ہیڈ ماسٹر نے یہی سوچا کہ آپ اس کا حل تو اور کوئی نہیں، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی نائٹ کے لیے ایسا ہے چوکیدار جو وہاں جا کر رہے. اور وہ اس نے ایک علاقے کے آدمی کو ہائر کیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اور یہ رفع عامہ کا کام ہے، ہمارے بھی کام آئے گا. آئندہ مستقبل میں ان بچوں کے لیے کھیل کے گراؤنڈ نہیں ہوں گے، یہ استعمال میں لایا جائے گا. اسے وہ قابو میں رکھنے کے لیے خاردار تار بھی لگائی جس طرف سے ان کی کھلی جگہ تھی، باقی اس کی چار دیواری آئی ہوئی تھی. اس میں اس نے کاشت کر لیا، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو ڈی سی کا پلٹ ہے اس میں بھی جتنے پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں وہ کاشت کیے جاتے ہیں، ان کا ایک معمولی معاوضہ جو ہے وہ جمع کرایا جاتا ہے. ڈی سی آفس کا کوئی نہ کوئی ملازم باری باری وہ لیتے رہتے ہیں. یہ کوئی وہ بات نہیں ہے چمبے کی کہ کوئی اس میں کوئی قبضہ ہو جاتا ہے. یہ ریگولر ایک پنجاب حکومت کا قانون بھی ہے. اس لیے سکول نے بھی اس میں کاشتکاری کی. اگر وہ چاہتے تو اس میں جو کاشت کی گئی تھی اس کے معاوضے کے طور پر وہ اپنے اسکول فنڈ میں پیسے بھی جمع کرا سکتے تھے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میڈیا میں روزانہ خبریں لگنا شروع ہو گئیں کہ قبضہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. بسا اوقات پوری معلومات میڈیا پسند نہیں لیتے اور وہ سنی سنائی پر